السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم نئے سبق میں ہائے ضمیر کا بیان پڑھیں گے۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا عنوان تھا اجتماع ساکن ہے۔ یہ آپ کو الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ابتدا میں اصطلاحات میں بھی سمجھایا تھا، اور کل بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد کیجیے گا، اور یہ پھر ایک دفعہ میں خلاصہ کر دوں۔ اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جائز، ایک ہے ناجائز۔ جائز کو علی حد ہی، ناجائز کو علی غیر حد ہی، یعنی اجتماع ساکنین علی حد ہی جائز، اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ناجائز۔ جائز کسے کہتے ہیں یا علی حد ہی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تشریح ہے کہ دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو یہ پڑھے جا سکتے ہیں، جیسے دابہ، جائز کام ہو سکتا ہے نا، تو یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، دوسری وجہ یہ بنتی ہے، اور وقف کی وجہ سے ایک اور ساکن پیدا ہو جائے، جیسے القدری یا الفجری۔ ہم جب یہاں پر ٹھہرے تو تو را ساکن ہو گئی الفجر۔ اب دیکھیے، یہ جیم پہلے ہی ساکن تھا، حرف مدہ نہیں تھا، اور وقف کی وجہ سے را بھی ساکن ہو گیا، تو یہ علی حد ہی تھا۔ اور علی غیر حد ہی کسے کہتے ہیں؟ دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں تو ان کا باقی رکھنا جائز نہیں، جیسے فی الارض تھا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، اور جب ہم نے پھر یا بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، تو یا کو ختم کر دیں گے، یا کو ختم کر دیں گے تو فا کو لام سے ملا کر فی الارض پڑھیں گے۔ اسی طرح اب آگے دیکھیے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی چار شکلیں بنتی ہیں۔ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو، جیسے یہ اقیمو میں ہے، یا یہ فی الارض میں ہے، یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ختم کر دیں گے، حذف کر دیں گے، نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ ہو جائے گا۔ یہ میم کو لام سے ملائیں گے، یہاں فا کو لام سے ملائیں گے۔ دوسری شکل یہ بنتی تھی کہ زبر کب دینی ہے جی؟ دو لفظوں کو، ایک حرف جار کا من اور الف لام میم کا میم سورہ آل عمران کے شروع میں، ان کو الف دینا، زبر دینی ہے، من اللہ ومن الیوم، اور الف لام میم اللہ، زبر دیں گے۔ اچھا، پیش کب دیں گے؟ جب میم جمع ہو یا واولین ہو، جیسے علیکم القتال، علیکم الصیام وانتم العالون وآتوا الزکاۃ، یہ پیش آ گئی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان کو ہم نے زیر دینا ہے۔ تو یہ بڑا مختصر سبق ہے، آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اچھا جی، آئیے اب ہم آج کے نئے سبق میں چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ آ گیا ہے ہائے ضمیر کا بیان۔ ہائے ضمیر کا بیان، ہائے ضمیر کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہا جو ہوتی ہے نا، گول ہا، جیسے فی ہی میں ہے، یا اللہ ہو کا پیش ہے، اللہ ہو کی ہا ہے، فی ہی ہے، اسی طرح للہ کی زیر ہے، اسی طرح اور بھی کتاب اولئک، اچھا نہیں، اچھا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اچھا ولم یکن لہ، یہ بھی ہے ہو ولم یکن لہ کفوا احد. اچھا تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، یہ جو گول ہا ہے اس کا نام ہے ہائے ضمیر. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں اشارے کو. ہم بولتے ہیں نا اس کو، اس، وہ، اس، وہ، تم، تو، یہ اس میں اشارہ جو ہے نا، ہم تو پورا لفظ بولتے ہیں نا، مثلا وہ، ان کو، یا میں، تو ایک لفظ ہے پورا. تو عربی میں یہ معنی لینے کے لیے نا یہ ہا لے آئی، ایسی حال آ جاتی ہے، یہ گول ہا. اچھا سب سے پہلے یاد رکھیں اس کی دو قسمیں ہیں، ہا کی دو قسمیں ہیں. ابتداءً ہا کی دو قسمیں ہیں، جیسے آپ نے حمزہ میں پڑھا تھا ابتداءً حمزہ کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور زائدہ. یہاں پر ہا کی بھی دو قسمیں ہیں، جیسے اصلی اور زائدہ. ایک ہا، اچھا اصلی کون سی ہے، زائدہ کون سی ہے؟ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں. ہائے اصلی جو کلمہ کے آخر حروف اصلیہ، جو کلمہ کے حروف اصلیہ فا عین لام میں لام کی جگہ پر آتی ہے. مثلا عربی کا صیغہ ہے ناتاہا، ینتہی، ناتاہا. ناتا نون فا کی جگہ پر، تا عین کی جگہ پر، اور لام ہا کی جگہ پر. فعالہ کی بجائے ناتاہا کہہ دیا. یا فعلو کی جگہ ہم نے یہ یا فعلو میں یا کی جگہ پر یہ آ گئی، فا کی جگہ پر نوما آ گئی، عین کی جگہ پر تا آ گئی، اور لام کی جگہ پر یہ ہا آ گئی. ناتاہا ینتہی. تو یہ ہا جو ہے نا، یہ ہا، یہ ہائے اصلیہ ہے. یہ ہماری مراد یہاں نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے ہائے زائدہ کی، ہمیں ضرورت ہے ہائے زائدہ کی. آپ نے دیکھا نا حروف اصلیہ، ہائے اصلی کسے کہتے ہیں کہ فا عین لام میں لام کی جگہ پر آتی ہے. یہ آپ نے یاد کرنی ہے. ابتداءً ہا کی دو قسمیں ہیں، ایک اصلی اور دوسری زائدہ. ہاں جی اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو کلمہ کے آخری حروف، کلمہ کے حروف اصلیہ، کلمہ کے حروف اصلیہ. کون سا کلمہ؟ ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا لفظ، کلمہ، صیغہ. ماضی معروف کے واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ وہاں پہ چلے جائیں تو، یا مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ یہاں پہ چلے آئیں تو ان کے اندر جو، یا مثلا فعال یا فعلو، فعال جو ہے یہ وزن ہے فا عین لام، اور یا فعلو میں یا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے، اور اس کے آگے فا عین لام جو ہے یہ حروف اصلیہ ہے. تو ان کی جگہ پر جو ہا آئے گی وہ ہائے اصلی ہوگی. جیسے ینتہی، یہ یا ہے، یہ مضارع کی علامت ہے. یہ نون مضارع میں جو فا ہے وہ ہے. یہ تا جو مضارع واحد مذکر غائب میں جو تا عین ہے یہ وہ ہے. اور جو وہاں پر لام ہے یا فعلو میں یہ وہ ہا ہے. یہ حروف اصلیہ ہے. یہ کبھی بھی اپنے حصے سے، اپنے لفظ سے جدا نہیں ہو سکتی. اچھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کی. ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اس ہائے زائدہ کے ارد گرد گھومتا ہے. تو ہائے زائدہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہائے اصلی بتائی گئی ہے. تو ہائے زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. اس کی تین قسمیں ہیں. ایک ہائے تانیث ہے جو واحد مؤنث کے آخر میں ہوتی ہے، حالت وقف میں یہ تا ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. سمجھے نا؟ یعنی ہائے زائدہ کی تین قسمیں ہیں کہ ایک ہے تو وہ تا ہے، وہ تا، لیکن لکھی جاتی ہے اس شکل میں اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں دو نقطے. یہ ہائے ضمیر نہیں ہے، یہ ہائے تانیث ہے. یہ ہائے تانیث ہے. تو دوسری ہے، جیسے اس کی مثال ہے قیمتن سے قیمہ، قیمتن سے قیمہ، ٹھہرے ہیں نا؟ تو یہ تا جو ہے یہ ہا بن گئی ہے.
تو یہ تائے تنیس ہے یا ہائے تنیس ہے، اس کو اکثر تائے تنیس بولتے ہیں، لیکن یہ جب چینج ہو جاتی ہے ہا سے تو پھر یہ ہا بن جاتی ہے، لہذا اس کو آپ ہائے تنیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ایک قسم ہائے زائدہ کی۔ دوسری ہے ہائے سکتہ۔ ہائے سکتہ یہ ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے، آخری حرف کی میں آتی ہے اور آخری حرف کی حفاظت کرتی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم میں کل 9 جگہ آتی ہے، قرآن کریم میں کل 9، اسے ہائے سکتہ کہتے ہیں، اور وہ 9 جگہ یہ لکھی ہیں۔ لم یتسنہ، یہ جو ہا ہے اس کے اوپر جزم ہوگی، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو بھی جزم پڑی جائے گی، یہاں پر ٹھہریں گے تو بھی جزم پڑی جائے گی، کیونکہ یہ ساکن ہے نا، تو یہ اس کے اوپر حرکت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، سورہ انعام، یہ بھی ہائے سکتہ ہے۔ 2 جگہ سورہ حاقہ میں کتابیہ، 2 جگہ سورہ حاقہ میں حسابیہ، اور ایک حاقہ میں مالیہ اور ایک سلطانیہ۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہائے سکتہ صرف ایک سورہ حاقہ میں 6 مرتبہ آئی ہے، اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گئی، ایک سورہ انعام میں اور ایک سورہ قارعہ میں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا، یہ آگے آ رہی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ایک تو یہ سکتہ ہے، یہ آپ نے 9 ہائے سکتہ یاد کرنی ہے۔ ایک آتی ہے سورہ بقرہ میں، وہ یہ لفظ ہے لم یتسنہ۔ ایک آتی ہے سورہ انعام میں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی۔ 6 آتی ہیں، 3 لفظ ہیں 2 مرتبہ سورہ حاقہ 29ویں پارے میں، اور ایک سورہ قارعہ 30ویں پارے میں، وما ادراک ما ہی، یہ ہے وہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ تو یہ ہائے ضمیر جو زائدہ ہے اس کی آپ نے 2 قسمیں ابھی پڑھی ہیں۔ ایک ہائے تانیث جو واحد مؤنث کے آخر میں ہوتی ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ یہ گول تا ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، اس لیے اس کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے کہ یہ گول تا ہے۔ اچھا، جب ٹھہریں گے تو یہ ہا بن جائے گی۔ اچھا، ہائے سکتہ 9 جگہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، جبکہ اس کے خلاف جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں ہائے ضمیر، اس کے اوپر یا زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، یا زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ابھی آ رہا ہے، یہ ہمیں آج ہمارے سبق کا حصہ یہ ہے جو ابھی آپ نے اس کو سمجھنا ہے ذرا ضروری۔ پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، ابتداءً ہا کی 2 قسمیں ہیں، ہائے اصلیہ اور ہائے زائدہ۔ جس طرح میں ابھی آپ کو زبانی سنانے لگا ہوں، آپ نے زبانی ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیے، ہائے اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ فا عین لام میں کی جگہ پہ وہ آتی ہے، فا عین لام میں لام کی جگہ پر آتی ہے، اور ہائے اصلیہ کی تعریف اتنی ہی ہے، حروف اصلیہ فا عین لام میں لام کی جگہ پر وہ آتی ہے۔ اور ہائے زائدہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ہائے تانیث، ایسی گول تا جس کے اوپر جو واحد مؤنث صیغہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ ہا گول تا کی شکل میں ہوتی ہے، جب وقف کرتے ہیں تو اس یہ ہائے ساکنہ سے بدلی جاتی ہے۔ ہائے زائدہ کی دوسری قسم ہے ہائے سکتہ۔ ہائے سکتہ ہمیشہ ساکن ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم میں کل 9 جگہ آئی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ 6 تو ان میں سے صرف یہ سورہ حاقہ میں ہے، ایک سورہ قارعہ میں ہے، ایک سورہ بقرہ میں ہے، اور ایک سورہ انعام میں ہے۔ تو آئیے اب ہم ہائے ضمیر جو ہائے زائدہ کی تیسری قسم ہے وہ ہے ہائے ضمیر، یعنی اس سے اچھا یہ کسے کہتے ہیں ہائے ضمیر، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ تعریف ہم سب نے یاد کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، ہائے ضمیر کہتے ہیں
کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو. اس عبارت پر غور کریں، میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو. مثلا میں پوچھتا ہوں، ہاں جی راجہ زبیر صاحب جو انگلینڈ میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تشریف لائے ہیں کہ نہیں؟ پہلے دیکھو میں نے بولا راجہ زبیر، میں نے پوچھا راجہ زبیر صاحب تشریف لائے ہیں کہ نہیں. اب میں نے کہا وہ، جب میں نے وہ کہا نا وہ، تو وہ جو میں نے لفظ زبیر پر کہا ہے نا، زبیر کی جگہ پر اب میں نے زبیر نہیں کہا بلکہ اس زبیر اسم ظاہر جو ہے اس کو میں نے دوبارہ اگر ذکر کیا ہے تو میں لفظ وہ کیا ہے. وہ تو ہم تو وہ کہتے ہیں، اس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. تو عربی میں وہ اور اس کا جو ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس کے مختصر کلام کرنے کے لیے، اختصار فی الکلام کے لیے اسم کی بجائے ایک حال آئی جاتی ہے. اور یہ صرف ہا جو ہے نا، جو ہوتا ہے نا 1% واحد مذکر اور وہ بھی موجود نہ ہو، غائب ہو اس کے لیے آتی ہے. مثلا اللہ، وہ اللہ جو ہمیں نظر تو نہیں آتا نا اللہ، تو اللہ کے آگے جو ہے نا ہا، اس کا معنی ہے وہ اللہ، وہ اللہ. تو وہ کے معنی میں یا اس کے معنی میں یہ ہا لائی جاتی ہے. اور اس کی تعریف آپ اس طرح یاد کر لیں. ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے لیے اسم کی بجائے ایک حال آئی جاتی ہے، اور یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہاں بھی عبد المنان آپ حاضر ہیں، آپ یہ پڑھیے تعریف کیا لکھی ہے. عبد المنان ہاں یہ پڑھیے، ہائے ضمیر کی تعریف پڑھیے. اس کے بعد علی پڑھیں. ہائے ضمیر کی تعریف. جی ہائے ضمیر کی تعریف. کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے لیے اسم کی بجائے ایک حال آئی جاتی ہے. یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا، آج تو آپ نے اوپر سے دیکھ کر سنایا نا، تو کل آپ نے مجھے اسی طرح زبانی سنانا ہے. جی علی جمیل. سبحان اللہ. جی علی جمیل، ہاں پڑھے بیٹا علی جمیل. ہائے ضمیر کی تعریف. کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے لیے اس اسم کی بجائے ایک ہمزہ لائی جائے ایک ہے. حال یہ آئی صرف جاتی ہے. ایک حال آئی، یہ حال لکھا ہوا نا بریکٹ کے اندر. جی ایک حال لائی جاتی ہے. یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہاں کل مجھے آپ نے یہ بائی ہارٹ سنانا ہے، زبانی سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. اب آئے عبد الرحمن. عبد الرحمن جی کر صاحب. ہاں پڑھو بیٹا اوپر سے دیکھ کر. ہائے ضمیر تعریف. کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی کلام کے لیے اسم کی بجائے ایک حال آئی جاتی ہے. یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. بیٹا کل میں نے آپ سے بائی ہارٹ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ قاری کامران صاحب ابھی آپ زبانی سنائیں کیونکہ آپ نے دیکھ لی ہے. جی آپ ہاں زبانی. جی مجھے یاد ہو گیا ہے. آپ اس کو غائب کر دیں، میں زبانی سناتا ہوں. لو میں غائب کر دیتا ہوں. چلو. کلام میں کسی اسم کو ظاہر کرنا دوبارہ مقصود ہو تو فی الکلام کے بجائے اختصار فی الکلام کی بجائے اختصار فی الکلام کے بجائے ایک ہا لائی جاتی ہے. وہ صرف غائب مذکر واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو یاد ہو گئی ہے قاری صاحب الحمدللہ. ماشاءاللہ. اب آگے بھی ابھی یاد کراتا ہوں. ہاں جی حافظ ذیشان صاحب آپ پڑھیے. آپ تو بھئی عرب ہیں، آپ کو تو ویسے ہی آنی ہونی چاہیے. ہائے ضمیر تعریف. کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے لیے اسم کی بجائے ایک حال آئی جاتی ہے. یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے.
جی راجہ زبیر صاحب آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ لیں گے. جی جی قبلہ الحمدللہ بسم اللہ. زبانی پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جی 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 پڑھیے ابھی. تعریف کلام میں ہائے ضمیر تعریف کلام میں کسی اسم ظاہر کو دوبارہ ذکر کرنا مقصود ہو تو اختصار فی الکلام کے ساتھ اسم کے بجائے ایک ہاں لائی جاتی ہے. یہ صرف واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کسے کہتے ہیں؟ جی جی دیکھیں میں نے کہتا ہوں بھئی راجہ زبیر صاحب کو بولو کہ آہستہ بولیں اور اپنا مائک بند کریں، اور وہ راجہ صاحب روزانہ اپنا مائک کھلا رکھتے ہیں، اور راجہ صاحب کے لیے یہ بھی ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں راجہ صاحب ان سب کو کہہ دو. اب میں نے ان کہا ہے، ان ہائے ضمیر کے لیے نہیں استعمال ہوگا یہاں پر کیونکہ یہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے. تو جب میں نے راجہ زبیر کا نام لیا تو پھر وہ چونکہ 1% تھے تو وہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، تو جو نظر بھی نہ ہو 1% ہو اس کے لیے پھر ایک حال آئی جاتی ہے. تو تمام دوست جو ہیں وہ اپنے مائک کو بند رکھا کریں، کیونکہ جب کوئی ایسی درمیان میں گفتگو آ جاتی ہے جو ہمارے لیسنس کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے کچھ پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے اب ہم جی جی قاری صاحب یہ جیسے کہ آپ نے مثال دی راجہ زبیر صاحب کی، تو جی اگر مطلب کسی جیسے کہ آپ نے مثال دی نا ابھی راجہ زبیر صاحب کی کہ آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، تو اس کلمے کا یہی مقصد ہے کہ اگر ان کو ایک بار مخاطب کر دیا گیا دوبارہ ان کو صرف ہو کے ذریعے مخاطب کیا جائے، ہوا یا یہ. ہاں یعنی ایک دفعہ تو نام لے کر مخاطب کیا جاتا ہے نا، جی جی تو جب دوبارہ ہوا نام جیسے کی ہم بجائے ان کو اشارے سے کہا جائے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اس میں اشارہ، اردو میں ہم اشارہ بولتے ہیں صحیح. وہ اس کو وہ کون ہے، یہ اس میں اشارہ ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمیر، اور اس ضمیر کے اس میں اشارہ کے لیے جیسے اردو میں وہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں اشارہ کے لیے عربی میں ایک گول ہا جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. جیسے اللہ میں وہ آخر میں آگے نا ہو مالو ہو، اللہ الصمد یہاں پر بھی ہوئی ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہاں پر بھی ہے یہ ہو، یہ بھی وہی ہا ہے. اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب اس کے اوپر سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر اب دو چیزیں ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ اس کے اوپر ہا کے اوپر حرکت کون سی ہوتی ہے. ہا کے اوپر حرکت. اب آپ کو یہ بتانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہائے ضمیر کے اوپر 4 حرکتیں ہو سکتی ہیں. کتنی حرکتیں؟ 4 حرکتیں. کون کون سی حرکت ہے؟ یا اس کے اوپر پیش ہوگی، یا اس کے نیچے زیر ہوگی، یا اس کے اوپر الٹا پیش ہوگی، یا اس کے نیچے کھڑی زیر ہوگی. پیش یا الٹی پیش، زیر یا کھڑی زیر. کھڑی زبر نہیں ہوگی، نہ زبر ہوگی ہائے ضمیر کے اوپر. سمجھے؟ ہائے ضمیر کے اوپر زبر نہیں آ سکتی. کئی جگہ پہ ساکن ہو جائے گی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ہاں بھائی علی جمیل ذرا مائک اوپن کریں. جی جی قاری صاحب. ہائے ضمیر کے اوپر کتنی حرکتیں ہوں گی؟ ہو سکتی ہیں یا زیر یا کھڑی زیر یا پیش یا الٹا پیش. ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. بس 4 ہیں. کیا کیا؟ یا زیر یا کھڑی زیر، یا زیر یا کھڑی پیش، یا پیش یا الٹی یا پیش. پیش یا الٹی پیش. ٹھیک ہے. تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہائے ضمیر کے قواعد. قاعدہ نمبر 1 یاد رکھیں. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف، ہائے ضمیر کے پہلے والا حرف جو ہے وہ یا ساکن یا ہو. نمبر 1 ساکن یا ہو تو ہائے ضمیر، اچھا، یا اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو یا ساکن یا ہو. 2 چیزیں ہوں. یا اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر ہو یا ساکن یا ہو تو ہائے ضمیر مکسور. یہ دیکھیے بِہِ و الیہ. اب ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، الیہ کے نیچے کھڑی زیر، یہ زیر ہے. یہ بعد میں بتاتا ہوں کہ کھڑی زیر کب آئے گی اور زیر کب آئے گی. ابھی آپ یہ دیکھیں کیونکہ زیر اور کھڑی زیر ایک ہی جنس ہے نا.
کہ کھڑی زیر کو اگر زیر کو ڈبل کر لو تو کھڑی زیر ہو جاتی ہے. اس کھڑی زیر کے دو نام ہیں, کھڑی زیر کے دو نام ہیں. ایک اس کا نام ہے اشباع اور دوسرا اس کا نام ہے صلہ. کتنے نام ہیں؟ آئندہ ہم کھڑی زیر نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ہا ضمیر کے نیچے اشباع ہے, یا ہائے نصبی کے نیچے صلہ ہے. ہاں قاری کامران. جی قاری صاحب, یہ اشباع اور اشباع تو کھڑی زیر کو کہ جس طرح زبر کو فتحہ کسرہ کہتے ہیں, اس کو اشباع کہیں گے اور صلہ بھی کہیں گے. ٹھیک ہے نا. صلہ زیادہ کون سی استعمال ہوتی ہے قاری صاحب؟ صلہ بھی کھڑی زیر یا الٹا پیش, یعنی ٹھیک ہے. کھڑی زیر جو یا مدہ کی آواز دیتی ہے, الٹا پیش جو واو مدہ کی آواز دیتی ہے, اس کے ہم نے دو نام رکھے ہیں. ایک اس کا نام ہے صلہ اور ایک اس کا نام ہے اشباع. الف شین با الف عین, اشباع. ٹھیک ہے نا. صلہ نام یاد رکھنا آسان ہے قاری صاحب, صلہ نام بڑا وہ یاد رہے گا. استاد محترم جی یہ اسٹینڈ جو فتح ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اشباع؟ نہیں, فتح کا یہاں کوئی تو بس الٹا پیش. فتح کا یہاں الٹا پیش کو یہ صرف کھڑی زیر اور الٹا پیش کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلہ تو یاد رکھیں نا, لیکن اشباع ذہن میں رکھ لیں کہ جب کہیں نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ بھی اس سے مراد کھڑی زیر یا الٹی پیش ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ ہے بہی و الیہ, بہی و الیہ, یہ کھڑی زیر ہے اور یہ زیر ہے. اچھا, اب دو جگہ ایسے ہیں کہ وہاں پر ہونی تو زیر چاہیے, یہ کھڑی زیر چاہیے. یہ دیکھیے, ہونی تو زیر چاہیے, یہ کھڑی زیر ہونی چاہیے, مگر وہاں پر خلاف قاعدہ مضموم ہوگی. بعض باتیں خلاف قاعدہ بھی ہو جاتی ہیں. مثلاً بادل کا امکان کوئی نہیں ہے, نظر بھی نہیں آ رہے, تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دھوپ بھی چڑھی ہوتی ہے اور بادل بھی برسے, کنمن بھی شروع ہو جاتی ہے, رمجم بھی شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کئی مرتبہ. تو وہ قاعدے کے خلاف ہے, کیونکہ جب بادل نظر نہیں آ رہے اوپر, ماحول نہیں ہے اور اچانک یہ ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے, یہ خلاف. اسی طرح اب وما انسانی ہی ہونا چاہیے تھا, وما انسانی ہی تو ہو گئی ہو, علیہ ہی ہونا چاہیے تھا, علیہ ہی, تو یہ ہو گیا علیہ اللہ. تو یہ خلاف قاعدہ پیش آ گئی ہے. دو لفظوں کو, پورے قرآن میں دو لفظ ہیں, ان کو آپ نے یاد. اصل میں یہ خلاف قاعدہ نہیں ہے, کیونکہ اصل میں یہ انسا یہاں پر یا نہیں تھی, یہ تعلیل ہو کے آئی ہے یا, لیکن چونکہ آپ نے صرف نہیں پڑھا اس لیے آپ یہی سمجھ کہہ لیں کہ یہ خلاف قاعدہ ہے. اور قرآن میں دو الفاظ ایسے ہیں کہ زیر آنے کی بجائے وہاں پر پیش آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور تین جگہ اس قاعدے کے خلاف ساکن ہوگی. ارجح دو مقام ہے قرآن میں, ایک سورہ اعراف میں, ایک سورہ شعراء میں, اور ایک فالقہ سورہ نمل میں. یعنی یہ 5 مقام ایسے ہیں پورے قرآن میں کہ ہائے ضمیر کو قاعدے کے مطابق مکسور ہونا چاہیے تھا, لیکن 2 جگہ پر مضموم ہو گئی اور 3 جگہ پر ساکن ہو گئی. یہ ارجحی ہونا چاہیے تھا نا, فالقہ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ساکن ہو گئی. آپ اسے کہیں کہ یہ خلاف قاعدہ ہے. کتنے لفظ نکلے وہ قاعدہ بیان کیا ہے. پھر بولیں عبد المنان, مائک کھولو بیٹا, باقی ذہن میں رکھیں. دیکھو قاعدہ یہ بیان کیا ہے, ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ ہو یا پہلے والا حرف ساکن یا ہو, تو جو ہا ہے ہائے ضمیر, اس کے نیچے زیر یا کھڑی زیر ہونی چاہیے. بھی ہی, یہ دیکھیے یہ کسرہ ہے, یہ کھڑی زیر آ گئی ہے. و الیہ یہ یا ساکن ہے, تو یہاں پر زیر, یہ ٹھیک ہے, یہ قاعدے کے خلاف نہیں ہے. قاعدہ تو یہ ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, مگر 2 جگہ اس قاعدے کے خلاف پیش آ گئی ہے. دیکھیے جیسے الیہ ہے نا, تو یہ انسانی ہو ہے, یہ الیہ ہو جیسے نہیں ہو سکا, الیہ ہو نہیں ہے, یہ انسانی ہو کیوں ہو گیا؟ یہ خلاف قاعدہ ہے. آپ یہاں پر آسانی کے لیے آپ یہ رعایت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ خلاف قاعدہ یہ یہاں پر مضموم ہو گئی ہے, اور اگر یہ اس کو آپ مزید تفصیل میں جانا چاہیں تو اس کے لیے صرف کی کتابیں دیکھیں, وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتا سکتے ہیں.
اور علیہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی خلاف قاعدہ علیہ اللہ ہے۔ تو 2 جگہ پہ مضموم ہو گئی قاعدے کے خلاف، اور 3 جگہ اسی قاعدے کے خلاف ساکن ہو گئی۔ 2 مقام سورہ آراف اور شعراء میں ہیں، اور ایک فَأَلْقِهِ، ارجح 2 جگہ اور فَأَلْقِهِ 2 جگہ۔ یہ تو ہو گئی بات ہائے ضمیر کے مکسور ہونے کی، اور 5 لفظ بتائے گئے ہیں کہ جو اس قاعدے کے خلاف، ان میں 2 جگہ جو ہے پیش آ گئی ہے، اور 3 جگہ جو ہیں وہ ساکن ہو گئی ہے۔ اب آئیے قاعدہ نمبر 2 کے اوپر۔ قاعدہ نمبر 2، ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ بھی نہ ہو اور ساکن یا بھی نہ ہو۔ کسرہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر کسرہ ہوگا تو ہائے ضمیر کے اوپر کیا ہوگا؟ اری کامران، کسرہ ہوگا۔ ہاں جی، کس کے جی قاری صاحب، اگر ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ ہوگا کیا ہوگا؟ تو پیش ہوگا، کسرہ ہوگا تو زیر ہوگی نا، کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے، زیر ہوگی نا۔ ابن قمر ہے؟ جی کر صاحب، جی میں ہوں۔ ہاں، یہ بھی آپ بھی دیکھیں ہونا چاہیے کہ ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا یا ساکن ہو تو مکسور ہے۔ اب ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ بھی نہیں ہے اور ساکن یا بھی نہیں ہے، تو اب زیر نہیں آئے گی، ہائے ضمیر مضموم ہوگی۔ جیسے لہو، ہا کے پہلے کیا ہے؟ نہ کسرہ ہے نہ یا ساکن ہے، تو یہ اس کے اوپر پیش آ گئی۔ رسولہ، یہ دیکھیے ہائے ضمیر کے اوپر پیش آ گئی، کیونکہ نہ اس سے پہلے کسرہ ہے۔ اگر ہائے ضمیر سے پہلے زبر آ جائے تو پھر بھی وہ پیش ہوگی۔ اخاہ، یہ ساکن حرف آ جائے یا ساکن کے علاوہ پھر بھی وہ پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی زیر کب آنی ہے؟ جب اس سے پہلے کسرہ، زیر یا ساکن یا ہو۔ بس 2 شکلیں ہیں زیر کی، یا کسرہ ہو یا ساکن یا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی آ جائے نا، کوئی حرف بھی آ جائے، کوئی حرکت بھی آ جائے، کوئی ساکن حرف آ جائے، تو پھر ہائے ضمیر مکسور نہیں ہوگی بلکہ مضموم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، ہائے ضمیر مضموم۔ جی لہو ورسولہ، نزل، یہ زبر آ گیا، نزلہ، اخاہ، یہاں الف آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ مکسور ہوگی، اور وہ ہے وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ۔ اب دیکھیں نا، یہ ہونا چاہیے تھا وَيَتَّقْهُ، کیونکہ ہا سے پہلے زیر تو نہیں ہے نا، ساکن یا ہے، تو ہا کے نیچے زیر کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ یہ خلاف قاعدہ ہے، آپ کہیں گے خلاف قاعدہ ہے، اور یہ ایک ہی جگہ پر ہے۔ ہائے ضمیر کے کسرے کی مخالفت میں 5 مقام آئے ہیں، جو آپ نے اوپر دیکھے ہیں، کہ 2 جگہ پر زیر ہے، 2 جگہ پر پیش ہے، یہ ہے انسانی ہو علیہ اللہ ہونا تھا زیر، اور یہ 3 جگہ جو ہے وہ ساکن ہو گئی ہے۔ اور جب ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن نہیں ہے تو ہائے ضمیر کو مضموم ہونا چاہیے تھا، یہ دیکھیے، مگر صرف ایک جگہ خلاف قاعدہ مکسور ہے، اور ہے وہ یتقی۔ کتنے لفظ ہو گئے خلاف قاعدہ کے؟ یہ 2 اور 3 5 اوپر ہو گئے، یہ دیکھیے 2 یہ ہو گئے انسانی ہو الفتح، اور 2 ارجی اور 1 فالق، 5، اور چھٹا ہو گیا یہ ویتقی۔ یہ آپ نے 6 لفظ یاد کرنے ہیں، اور ابھی آگے 1 2 اور آ رہے ہیں، یہ آپ کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جب بڑے قاری بنیں گے، بڑی بڑی خوبصورت تلاوتیں کریں گے، لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جناب والا آپ کے اوپر فدا ہو رہے ہوں گے، تو تلاوت کے بعد کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھ لے اسی طرح کہ حضرت قاری صاحب یہ یہاں پر زیر کیوں آئی ہے اور یہاں پر الٹی پیش کیوں آئی ہے، یہ ساکن کیوں ہے، تو آپ آئیں چھائیں کرنے لگیں تو وہ آپ کی ساری جتنی بھی خوشیاں ہوں گی نا وہ ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان خوشیوں کو اور زیادہ اضافہ کرنے کے لیے آپ ان مسائل کو بیٹا یاد کریں، یہ آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب آئیے تیسرا قاعدہ کہ ہائے ضمیر کے ما کا، ہاں اب تیسرے قاعدے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیش تو سمجھ آ گئی، زیر بھی سمجھ آ گئی، یہ الٹی پیش اور کھڑی زیر کیسے بن جاتی؟ الٹی پیش اور کھڑی زیر، جی حافظ ذیشان صاحب آپ دیکھیں یہ زیر سے کھڑی زیر کیسے بن گئی، پیش سے الٹی پیش کیسے آ گئی، تو یہ قاعدہ ہے
کہتے ہیں ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر صلہ یعنی اشباع کے ساتھ پڑھی جائے. اب دیکھیں نا یہ آ گیا نا صلہ, یہاں پر کھڑا زیر یا الٹا پیش نہیں کہا گیا. تو ہائے ضمیر صلہ یا کیا مطلب ہے یہاں پر ہائے ضمیر صلہ یا اشباع کے ساتھ پڑھی جائے, کیا مطلب ہے؟ مطلب کھڑی زیر, ہاں کھڑی زیر یا الٹی پیش کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جی کھڑی زیر کے بعد واو مدہ اور یا مدہ کی آواز پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اب آئیے جیسے یہ اس کی مثالیں آ گئی ہیں. مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ, یہ دیکھیے ہا سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اور واو کے اوپر زبر ہے. اب اس زیر اور یہ زبر کیونکہ پہلے زیر ہے بعد میں پہلے بھی متحرک ہے بعد میں بھی متحرک ہے, اب یہ ہا زیر کی بجائے کھڑی زیر. قاری صاحب اس کے لیے ایک لفظ ہونا شرط نہیں ہے نا؟ جب ایک لفظ ہوگا نا دوسرا لفظ ساتھ نہیں نہ ہوگا تو آپ یہاں پر لازماً وقف کریں گے, اور جب وقف کریں گے تو وقف میں صلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. صحیح ربی سمجھا گئے نا بات کو. صلہ کو پڑھنے کے لیے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ ملائیں گے تو دوسرا لفظ آگے متحرک آئے گا تو پھر یہ صلہ جو ہے یہ کھڑے, تو ویسے ہی جو ہا ہے جب ہا کے اوپر ٹھہرے تو ویسے ہی ساکن ہو جاتی ہے. یہاں پر دیکھیں وَرَسُولُهُ أَحَقُّ, یہ لام کے اوپر پیش ہے متحرک ہے لام ما قبل, اور ما بعد حمزہ بھی متحرک ہے اس کے اوپر الٹا پیش آ گیا وَرَسُولُ, یہ بھی صلہ ہے. مگر خلاف قاعدہ ایک جگہ صلہ نہیں ہوگا اور وہ قرآن میں ایک جگہ ہے یرضاہ لکم, یرضاہ لکم. اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے, یہ خلاف قاعدہ کیوں ہوا. اصل میں یہ لفظ تھا یرضاہ لکم, یرضاہ لکم, یہ لفظ یہ تھا. اب یہاں پہ الف انہوں نے حذف کر دیا ہے, تو اصل میں تو یہاں پہ ساکن ہے نا, تو کیونکہ وہ نظر نہیں آتا اور عام لوگ جو ہیں ان کو صرف نہیں آتی تو انہوں نے تو وہی پڑھنا ہے جو سامنے لکھا ہو, تو اس لیے یہاں کہہ دیا کہ یہ خلاف قاعدہ یہاں پر یہ ہا جو ہے یہ اس کے اوپر صلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ایک پہلے آپ نے کتنے لفظ یاد کیے ہیں؟ 5 ایک تھے اور یہ وَيَتَّقْهِ ہی, ہاں یہ مکسور ہو گئی. ٹھیک ہے جی, 6 وہ ہو گئے اور اب 7واں یہ ہو گیا یرضاہ لکم, یرضاہ لکم, یہ 7واں ہو گیا. اب یہ تو آپ کو بتایا ہے قاعدہ نمبر 3 کہ ہائے ضمیر کے اوپر صلہ کب ہوگا. اب دیکھنا کہ ہائے ضمیر کے اوپر صلہ کب نہیں ہوگا. کہتے ہیں ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد کوئی حرف ساکن ہو تو ہائے ضمیر کا صلہ نہیں ہوگا. جیسے منہ ویعلمہم, یہ دیکھیں منہ ویعلمہم, یہ نون ساکن ہے اس لیے یہ اس کے اوپر الٹا پیش نہیں آیا. تو مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ صلہ ہوگا, فی ہی مہانا, یہ یا ساکن ہے یہاں زیر ہونی چاہیے, فی ہی مہانا ہونا چاہیے, یہ بھی خلاف. یہ 8واں لفظ ہو گیا, 2 یہ ہو گئے, 6 آپ نے غالباً پیچھے پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ 8 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. قاعدے 4 ہیں. تو ہائے ضمیر کی تعریف ایک ہو گئی 5, یہ دیکھیے یہ ہائے ضمیر کی تعریف ایک تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے. نمبر 2 قاعدہ, یہ قاعدہ نمبر 1 میں آپ سمجھ لیجیے الف لکھا ہوا ہے. قاعدہ نمبر 1 ہائے ضمیر کی تعریف, یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. قاعدہ نمبر 2 ہائے ضمیر کے قواعد میں پہلا قاعدہ ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی جیسے بہی و الیہ. دوسرا قاعدہ ہائے اچھا 2 جگہ اس کے خلاف مضموم ہوگی اور 3 جگہ اسی کے خلاف ساکن ہوگی, 5 ہو گئے. دوسرا قاعدہ یہ ہے ہائے ضمیر کے ما قبل کسرہ یا ساکن نہ ہو تو ہائے ضمیر مضموم ہوگی مگر لہو مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ مکسور ہوگی جیسے وَيَتَّقْهِ. تو یہ 6 ہو گئے. اگلا قاعدہ ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو ہائے ضمیر یعنی صلہ اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی. اس کے بعد واو مدہ اور یا مدہ کی آواز پیدا ہوگی. تو اگلا قاعدہ دیکھ لیں, یہ ہے
یہ اس کی مثالیں ہیں، مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ سلانا ہوگا، ساتویں ہو گئی۔ اچھا اگلا قاعدہ کیا ہے؟ ہائے ضمیر کے ما قبل یا ما بعد کوئی ساکن ہو تو ہائے ضمیر کا سلانا ہوگا، جیسے من ہو و یعلمہم، مگر ایک جگہ خلاف قاعدہ سلا ہوگا، جیسے فیہ مہانا۔ تو یہ 7 یا 8 الفاظ ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ جو 4 قاعدے ہیں یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں۔ تو جی کامران صاحب پڑھیے ذرا۔ قاری صاحب یہ جو ورش لفظ ہے، اس کو تجوید میں کوئی ہے ورش لفظ؟ جی امام ورش جو ہے نا، امام ورش یہ جیسے امام حفص ہے نا، یا ہم جی پڑھتے ہیں قرات امام عاصم، قرات امام عاصم، اور روایت ورش ہے اس کے جو امام ہیں وہ ہیں حضرت امام ورش، تو ان کے نام پہ یہ قرات مشہور ہے۔ یہ قاری کا نام ہے ورش، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ ودحا پڑھتے ہیں، یہ وہ والی ہے نا؟ ہاں جی جی، یہ آگے جا کے نا آپ کو اس کی مختصر تشریح بتائیں گے۔ ویسے آج میں نے آپ کو بھیجا ہے ایک ٹیبل 2 بھیجے ہیں انہی کے متعلق، جی آپ کو بھی آئے ہوں گے، ان کے اوپر دیکھیں وہ جو 7 قراتیں ہیں نا پہلی، ان کے اندر یہ ورش آپ کو ملیں گے، ان کی قرات بھی ملے گی۔ آپ آج ان کو دیکھیں اور دونوں ٹیبلوں کو دیکھیں، وہ آپ کو اس کے اندر سمجھ آ جائیں گی۔ 14 قراتیں ہیں، 14 قراتیں ہیں کل، ٹھیک ہے؟ تو ان میں 7 قراتیں سبا ہیں، اور 3 پھر اس کے بعد قاری ہیں ان کو قرائے عشرہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو 4 قاری ہیں ان کو قرات شاذہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ آگے جا کر ہم آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ ایک دن بتائیں گے آپ کو۔ کامران پڑھیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، جی والنہار اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثى، ماشاء اللہ۔ ان سعیکم لشتی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى۔ کامران یہ بتائیں، یہ فسن یسرہ، یہ فسن یسرہ ہی کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے وہ قاری صاحب وہ کسرہ نہیں ہے، اور وہ یا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ماقبل نہ تو کسرہ ہے اور نہ ساکن یا ہے، اس لیے اوپر پیش ہے۔ اور یہ پیش الٹا پیش کیسے بن گیا؟ الٹا پیش قاری صاحب وہ ابھی آپ نے لاسٹ میں ہمیں بتایا ہے، لاسٹ میں کیا پڑھا ہم نے کہ اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں، را بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ساکن، پہلا ہی ساکن ہو سکتا تھا، اگر پہلا حرف ساکن ہوتا تو پھر ہا ضمیر کے اوپر الٹا پیش نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر پیش آنا تھا۔ اب چونکہ ما قبل ما بعد دونوں متحرک ہیں، لہذا یہ الٹا پیش جو ہے یہ صلہ بن گیا۔ چلیے آگے چلیے۔ وَكَذَّبَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ اب دیکھیے، عنہ یہ پیش الٹی پیش کیوں نہیں ہے، اور مالہ کی الٹی پیش کیوں ہے؟
یہاں پیش ہے یہاں الٹی پیش ہے. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے والا قاری صاحب ساکن ہو گیا ہے. ہاں, ہا سے پہلے چونکہ ساکن ہے اس لیے وہ الٹا پیش نہیں ہو سکتا, اور مالہ سے پہلے بھی اور بعد دونوں متحرک ہیں, یہ نرا پیش نہیں ہو سکتا, یہ اس نے صلہ ہی بننا. ٹھیک ہے, آگے چلیے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى جی سبحان اللہ. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. جی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. قاری کامران آپ نے جانا نہیں ہے, بعد میں آج آپ نے سورۃ الشمس اسی انداز میں سنانی ہے جس انداز میں کبھی آج سے 7-8 سال پہلے مجھے سنایا کرتے تھے, مشق کرتے تھے. ٹھیک ہے, آج وہی انداز آنا چاہیے انشاءاللہ. تو آئیے اب ذیشان صاحب آپ پڑھیے ذرا. واللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جی فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى جی وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. جی إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. جی فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى
الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. حافظ رمضان پڑھیے. حافظ رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى واللیل اذا یغشی. واللیل اذا یغشی. جی چلو والضحیٰ پڑھ لیں. والضحیٰ پڑھ لیں. نہیں میں پڑھتا ہوں واللیل. جلدی کرو نا، پھر ٹائم جا رہا ہے بیٹا، جلدی کرتے ہیں نا. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. جی. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا الهدى. حافظ رمضان اب اس سے آگے پڑھیں گے یہ حامد وما یغنی سے. حامد آگے پڑھو وما یغنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ اللہ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة جی کیا مائک خراب ہو گیا؟ علی جمیل آپ پڑھ لیں آگے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. حامد کی آواز نہیں آ رہی. چلے گئے؟ چلو آج کا سبق اختتام تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.